ریمل شاہ آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہے۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آج میں آپ کو صحت اور ادویات کا تعارف اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں بتاؤں گی۔ صحت ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مرزا غالب نے جو یہ کہہ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تندرستی اسی صورت میں ہزار نعمت ہے جب انسان تنگ دست نہ ہو۔ غالب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تنگ دستی نہ ہو بلکہ خوشحالی ہو تو تندرستی اور بھی زیادہ نعمت بن جاتی ہے، کیونکہ تندرستی ہو تو تنگ دستی کا عقدہ بھی محنت سے حل ہو سکتا ہے، اور محنت صرف صحت سے کی جا سکتی ہے۔ بیمار انسان تو محنت سے تنگ دستی دور نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ تندرستی ہر حال میں نعمت ہے۔ تنگ دستی اپنی جگہ پر اور خوشحالی اپنی جگہ پر ہے۔ تندرستی ہر حال میں تندرستی ہے۔ تنگ دست و خوشحال دونوں کے لیے ضروری ہے اور نعمت ہے۔ انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے۔ مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جانے سے ساری مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا کوئی عضو کام نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو غلط کام کرتا ہے یا تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو بیمار کہلاتا ہے۔ صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحت کے بغیر انسان نہ اپنے کام آ سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ وہ نہ دنیاوی سرائے سر انجام دے سکتا ہے اور نہ اپنوں اور عزیزوں کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ نہ خدمت خلق کر سکتا ہے اور نہ ملک و ملت کے لیے کوئی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ صحت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یہ دولت ایسی ہے کہ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، مگر مستقل بیماری کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ بعض معمولی چیزوں اور اصولوں پر عمل کر کے صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ناشتہ کبھی نہ چھوڑیں۔ آسٹریلوی سڈنی یونیورسٹی کے محققین نے ایسے 500 مرد و زن پر نظر رکھی جنہوں نے اپنا 15 سے 25 کلو وزن کم کیا اور پھر 5 برس تک خود کو سمارٹ رکھا۔ اس تحقیق سے انکشاف ہوا کہ ان لوگوں میں 80% ہفتے کے تمام دن ناشتہ کرتے تھے۔ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ صبح کم از کم ایک صحت مند ناشتہ کریں تاکہ آپ کی سارے دن کی انرجی کے ضائع ہونے کی صورت کا متبادل بن سکے۔ نمبر 2، آپ کو روزانہ آدھے گھنٹے کی واک کرنی چاہیے تاکہ آپ کا دماغ تر و تازہ رہے۔ صبح کی سیر زیادہ ضروری ہے تاکہ تازہ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں تک جا سکے۔ نمبر 3، ہفتے میں ایک بار مچھلی کھائیے، کیونکہ کھانے سے مچھلی میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دل کو تقویت پہنچاتے ہیں، انسان کو دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، ڈپریشن کو ورزش سے گھٹائیں۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ 40 منٹ ورزش کیجیے۔ نمبر 5، روزانہ کھانے کی اشیاء میں پروٹین اور وائٹامنز والی غذاؤں کا استعمال کیجیے۔ نمبر 6، رات کی 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے، اس لیے رات کی نیند ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر، کمزور قوت و مدافعت اور موٹاپے سے بچاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے آدم کی اولاد، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنے لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکلنے والوں کو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ اوور ایٹنگ کرنے سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے۔ ہماری زندگی صحت سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، انسان ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی طاقت پہلے جیسے نہیں رہتی، لیکن انسان صحت کے اصولوں کو اپنا کر صحت مند رہنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بیماریاں بھی جنم لیتی رہتی ہیں۔ ان سے بچاؤ، علاج اور خاتمے کے لیے ہمیں ادویات اور نسخوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی دوا کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے اور ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے۔ دوا سے مراد وہ طریقوں اور پروڈیوسر سے ہے جو روک تھام کے علاج یا بیماریوں کی علامات یا غیر معمولی حالت سے نجات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اصطلاح اسی مقصد کے لیے استعمال ہونے والی قانونی دوائی کا بھی حوالہ دے سکتی ہے۔ ابن سینا سب سے نامور مسلم طبیب، روشن خیال فلسفی، عظیم مفکر اور ایک ہمہ جہت باصلاحیت جن کو اہم ابتدائی جدید طب کا باپ اور کلینیکل فارماکولوجی کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بعد ہیپوکریٹس کو جدید سائنس کا باپ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی 70 سے زائد کتابوں میں سائنسی انداز میں بہت سی بیماریوں اور ان کے علاج کو تفصیلی مشاہدے کے بعد بیان کیا ہے۔ وہ تقریباً 2400 سال پہلے زندہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ دوائیاں کیسے بنتی ہیں؟ کچھ دوائیاں لیبارٹریوں میں کئی کیمیکلز کو ملا کر بنائی جاتی ہیں۔ دوسری پینسلین جیسی دیگر حیاتیات کی ضمنی پیداوار ہیں، جیسے فنگس، اور کچھ حیاتیاتی طور پر دلچسپ جینز کے ذریعے بیکٹیریا میں تیار ہوتے ہیں جو انہیں مطلوبہ مادہ پیدا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔
دوا ایک مریض کی دیکھ بھال، تشخیص، روک تھام، علاج، ان کی چوٹ یا بیماری کے خاتمے اور ان کی صحت کو فروغ دینے کا سائنسی عمل ہے۔ جدید نسخے کی دوائیاں اور طبی علاج میں پیش رفت نے لوگوں کو معذوری اور بیماری سے ہونے والی اموات سے بچنے میں مدد کی ہے، علاج کے مجموعی اخراجات کو کم کیا ہے اور دل کی بیماریوں، فالج، کینسر اور دیگر مہلک بیماریوں کی شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ ان کی وجہ سے مریض کی تکلیف اور درد کو آرام حاصل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 80۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے، رحمت اور ذریعہ ثواب ہے ایمان والوں کے لیے، سورۃ یونس آیت نمبر 57۔ ادویات 6 بڑے ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 1، پودوں کے ذرائع، ایسپرین، مارفین اور کیمو تھراپی ضروری ادویات جو پودوں سے چلتی ہیں۔ پودوں کو طویل عرصے سے روایتی علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب ان کے بہت سے صحت کے فوائد بنی نوع انسان کے سب سے بڑے قاتلوں جیسے دل کی بیماریوں اور کینسر سے لڑنے میں مدد کر رہے ہیں۔ یہ 3 پودوں پر مبنی منشیات کوکین، افیون اور بھنگ کے لیے مارکیٹ کا تجزیہ پیش کرتا ہے اور ان کی کاشت اور پیداوار میں موجود اندازوں اور رجحانات کا جائزہ لیتا ہے۔ نمبر 2، جانوروں کے ذرائع۔ جانوروں کے ذرائع سے حاصل کی جانے والی دوائیاں پورے جانور، غدود کی مصنوعات، جگر کا عرق، پولی پیپٹائڈ زہر، نان پیپٹائڈ ٹاکسین وغیرہ ہیں۔ مچھلی، جگر کا تیل، انسولین، کستوری، موم، ہارمونز، انزائمز اور اینٹی ٹاکسن سیرا جانوروں کے ذرائع سے حاصل کی جانے والی مصنوعات ہیں۔ نمبر 3، معدنی ذرائع۔ معدنی ماخذ سے حاصل ہونے والی ادویات میں دھاتی اور غیر دھاتی دونوں مادے شامل ہیں، جیسے کاولن، چاک، ڈائٹومائٹ، کیزل گروپ، بینٹونائٹ ٹیلک، بوریکس اور بہت سے معدنیات یا ان کے نمکیات مختلف بیماریوں کے خلاف مفید دوا سازی ہیں، جیسے آئرن کی کمی میں فیورس سلفیٹ انیمیا میگنیشیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، مائکرو بائیولوجیکل ذرائع۔ 6 اہم گروپس پینسلین، سیفالوسپورین، ٹیٹرا سائکلائنز، امینو گلائکوسائڈز اور فلوروکوئنولونز ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ ساتھ دوا سازی کے سائنسدان نے متعدد اینٹی وائرل، اینٹی فنگل اور اینٹی پیراسائٹک ادویات تیار کی ہیں۔ نمبر 5، نیم مصنوعی ذرائع۔ اینٹی بائیوٹک کی نئی مصنوعی پیداوار قدرتی ابال اور اینٹی بائیوٹک کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے لیبارٹری کے کام کا ایک مجموعہ ہے۔ منشیات کی افادیت، پیدا ہونے والی اینٹی بائیوٹک کی مقدار اور پیدا ہونے والی اینٹی بائیوٹک کی طاقت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی۔ ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی بنیادی طور پر 2 دیگر ٹیکنالوجیز کلوننگ اور ڈی این اے کی ترتیب پر مبنی ہے۔ کلوننگ ایک خاص جین یا ڈی این اے کی دلچسپی کی ترتیب کا کلون حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ریما شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔